قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور اسی ضمن میں ایک ان کی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پیش آیا ہے، اور اس زمانے میں بنی اسرائیل نے جادو سیکھا اور پھر جادو ٹونے کے کاموں میں پڑ گئے۔ اس کے علاوہ بھی جو اس طرح کے علوم تھے کہ جن کے ذریعے دوسروں کو ضرر پہنچایا جائے اسے سیکھنے لگے۔ آیات مبارکہ میں اسی کا بیان ہے، اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو بنی اسرائیل نے ایک تہمت لگائی تھی، سلیمان علیہ السلام کی جو عظیم سلطنت تھی کہ جنات ان کے تابع تھے اور پرندے اور جانور بھی ان کے ماتحت تھے، تو یہ سارا کچھ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا ایک الزام تھا، اور یہ ایک اعتبار سے کفر کا الزام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی براءت کا یہاں پر بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ بنی اسرائیل سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہ بنی اسرائیل تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں، تو اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور یہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ یہ ایک پوری تاریخ کا بیان ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں لگ گئے، اور جادو سیکھنے میں ایسے پڑے کہ بس جو جادو ہاتھ آیا اسے سیکھتے، اور اس سے جو نقصان دہ کام ہے وہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے ہاروت اور ماروت نام کے ان لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ وہ ان کو جادو سکھائیں اگر یہ ان سے پوچھیں، اگر یہ ان سے سیکھنا چاہیں۔ لیکن یہ فرشتے کیا کرتے تھے کہ جادو سکھا تو دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان کی صورت تھی، تو لہذا فرشتے سکھا دیتے، لیکن ساتھ میں فرشتے ان کو یہ بول دیتے
کہ دیکھو ہم تمہارے لیے امتحان بن کے آئے ہیں، ہم تمہیں یہ جو سکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جائز ہے، ہم امتحان کے طور پہ سکھا رہے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ کون خدا کے حکم پہ عمل پیرا رہتا ہے اور کون یہ جادو کی طاقت آنے کے بعد گمراہی اور ظلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرشتے جو ہے بڑا واضح طور پہ یہ سمجھا دیتے تھے اور ساتھ میں فرماتے کہ تم کفر نہ کرنا، مراد یہ کہ جادو کے اندر بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو کفر ہوتی ہیں، شیطان سے مدد مانگنا، بتوں سے مدد مانگنا، یا جو ہے بتوں کو سجدہ کرنا، شیطان کو سجدہ کرنا، اس طرح کی بہت سی کفریات بھی جادو میں ہوتی، سب میں نہیں ہوتی لیکن بہت سے جادوؤں میں ہوتی۔ تو یہ فرماتے کہ تم کفر نہ کرنا، یعنی کہ جادو میں ایسا نہ پڑنا۔ لیکن بہرحال اس قوم نے جو کیا وہ یہی کیا کہ جادو سیکھا، اور اس جادو کے ذریعے جو بہت بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی، میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی، ان میں جھگڑے پیدا کر دیے، کیونکہ شر انگیزی اور بڑے فتنے کا جو بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ گھروں کا فساد ہے۔ گھروں میں فساد ہو جائے اس کے بعد امن چین سکون نام کی چیز ہی کوئی نہیں، نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ کوئی دین کا کام ہو سکتا ہے۔ گھروں میں فساد ڈال دیا، اس کے بعد سارے معاملے چوپٹ۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے یہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ الزام لگایا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کی ساری کتابیں جو ہیں وہ ضبط کر کے وہ اپنے تخت کے نیچے آپ نے دفن کر دی تھی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد شیطانوں نے وہ کتابیں نکالی اور لوگوں میں تقسیم کر کے کہا کہ یہی تو کتابیں تھیں جن کے زور پہ سلیمان علیہ السلام ساری حکومت کرتے تھے۔ تو گویا سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ حکومت کرتے تھے۔ تو اب اس کے بعد ان لوگوں میں یہ معروف ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے اور جادو کے زور پہ ان کی یہ سلطنت قائم تھی۔ تو یہ ان کا الزام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ازالہ فرمایا اور اس کا رد کیا، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، کہ جس میں یہ جادو کے اندر یہ الزام لگا رہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو یہ شیطانوں کا کام تھا اور وہ فاسقوں فاجروں کو جو ہے وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ اچھا، دوسری طرف جو بنی اسرائیل کا یہ جادو سیکھنا اور پھر ہاروت ماروت والا جادو سیکھنا ہے، اس کے ضمن میں ایک اور بات کہ ہاروت ماروت کے حوالے سے بہت سی جو ہے وہ باتیں کتابوں میں بھی لکھی ہیں، لوگ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کا اکثر حصہ غلط ہے۔ یعنی کہتے یہ ہیں کہ یہ فرشتے تھے، زمین پہ آئے، آ کے انہوں نے شراب پی، کسی بچے کو قتل کر دیا، کسی عورت سے انہوں نے بدکاری کی اور یہ مس کر دیے گئے اور کنویں میں الٹے لٹکا دیے گئے۔ اس طرح کی چیزیں کتابوں میں بھی لکھی ہیں اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب غلط ہیں، یہ سب باطل ہیں، ان کا شرعی اعتبار سے ثبوت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے، اہل سنت کا عقیدہ، کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا علی الملکین، دو فرشتوں پر، اور فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو لہذا فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو یہ شراب پینا، قتل کرنا، بدکاری میں پڑنا، یہ ساری چیزیں یہ فرشتوں سے نہیں ہوئی، نہ ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے اس اعتبار سے واضح کر لینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق اور دیگر کام کرتے تھے، یہ سارے نقصان کے کام تھے، نفع کے نہیں تھے، اور ان لوگوں کی جو ہے وہ ذہنی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے جو شے سیکھی اسے اچھے کام میں استعمال نہیں کیا، اسے برے کام میں استعمال کیا۔ یہ انسانی نفسیات کی ڈائمنشن ہے کہ اگر انسانی ذہن اچھا ہوگا تو وہ شے کا اچھا استعمال کرے گا، اور اگر اس کے ذہن میں برائی ہوگی تو وہ شے کا برا استعمال کرے گا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ اس چھری کے ساتھ جو ہے جو کرنے کے کام ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور اس چھری کے ذریعے قتل بھی کر سکتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس کی سوچ، کہ اس کی سوچ کے اندر اگر قتل و غارت گری اور خون ریزی ہے تو اسے غلط کام میں استعمال کرے گا۔ تو جادو جو ہے یہ ایک طاقت تھی، اس طاقت کا انہوں نے غلط استعمال کیا، جو ان کی ذہنی کج روی
ان کے ٹیڑھے پن پہ دلالت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ جادو ہے یا کوئی بھی شے ہے، اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا یہ اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں، یعنی کہ خدا کی مشیت اور ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے تو ہی بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے خالق حقیقی ہونے کے اعتبار سے اور مؤثر حقیقی ہونے کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جادو ایسی کوئی چیز ہے کہ معاذ اللہ خدا چاہے نہ چاہے جادو اثر کر دے، یہ خدا کے نہ چاہتے ہوئے بھی جادو اثر کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی اشیاء کی تاثیریں یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں۔ پانی پیاس بجھاتا ہے اللہ کے اذن سے، ورنہ بندہ پورا دریا پی جائے پیاس نہ بجھے اس کی۔ آگ جلاتی ہے اللہ کے اذن سے، اگر خدا نہ چاہے تو دنیا جہان کو آگ سے بھر دیا جائے، ایک تنکا نہ جلا سکے۔ تو مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر اس مؤثر حقیقی کے اعتبار سے کلام کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو سودے بازی کر رہے ہیں کہ جادو کے ذریعے انہوں نے دنیا کما لی، آخرت کو چھوڑ دیا، تو یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ثواب کا حصہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ تھوڑی سی چند سالوں کی زندگی جو ہے وہ تو انہوں نے پسند کر لی، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی انہوں نے ترک کر دی، چھوڑ دی۔ فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جان لیتے کہ آخرت بہتر ہے، دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ دینا یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یہ ان کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ یہ ہے فرمایا کہ ایمان لاتے، پرہیزگاری اختیار کرتے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے حوالے سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اپنے نبی علیہ السلام پہ تو ایمان لاتے ہی تھے وہ، یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور یہ گناہوں سے بچتے، نافرمانیوں سے بچتے، تو اللہ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اگر یہ جانتے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ مومن تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم تقوی اختیار کریں، خوف خدا اختیار کریں، تو اللہ کی بارگاہ میں جو اس کا ثواب ہے وہ بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے لوگوں میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ مسلمان جب نبی پاک علیہ السلام کی بات سنتے اور کوئی بات اگر ان کو لگتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ فرما دیں تو وہ کہتے راعینا، کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، مراد یہ کہ دہرا دیں۔ تو صحابہ کرام تو یہی جملہ بڑے ادب کے ساتھ استعمال کرتے، لیکن آپ کی بارگاہ میں جو منافق آ کے بیٹھتے، جو یہودی آتے، وہ بھی یہی لفظ راعینا بولتے، لیکن راعینا بولنے میں گستاخی کی نیت کرتے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ راعینا کو تھوڑا سا کھینچ کے اگر پڑھا جائے نا، راعینا، تو اس کا معنی گستاخی والا بن جاتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی زبان میں، یہودیوں کی جو اپنی لینگویج تھی اس کے اندر یہ راعینا کا لفظ بھی برے معنی میں تھا، تو وہ بھی یہی لفظ بولتے لیکن نیت وہ رکھتے۔ صحابہ کرام تو جو سیدھا معنی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کلام کرتے، لیکن یہودی جو ہے اسی لفظ کو بے ادبی اور گستاخی کی نیت سے استعمال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو بھی منع کر دیا کہ تم بھی یہ لفظ استعمال نہ کرو، تم بھی یہ لفظ استعمال نہ کرو، تاکہ تمہاری وجہ سے وہ دوسرے غلط نیت کے ساتھ استعمال نہ کر سکے۔ تو یہاں اس کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور تعظیم اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم بھی راعینا نہ کہو، کیونکہ دوسرے لوگ اس سے غلط معنی لیتے ہیں، تو لہذا تم بھی یہ لفظ چھوڑ دو، تاکہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کا کسی کو موقع نہ ملے۔ تو صحابہ کرام پر بھی
یہ لفظ منع کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی ایسا لفظ کہ جس میں ادب اور بے ادبی دونوں معانی پائے جاتے ہوں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار کی ذات اتنی بلند ہے، آپ کی بارگاہ اتنی عالی شان ہے، آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم اس قدر اہم ہے کہ اس میں ایک رتی برابر بھی رخصت کی صورت نہیں، اس میں باہر صورت ادب، تعظیم اور محبت کا پہلو اختیار کرنا ہوگا۔ اچھا، دوسری بات فرمائی کہ کیا کہو، انظرنا، حضور ہم پہ نظر رکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے صحابہ تم یہ کہا کرو، مسلمانوں سے فرمایا تم یہ کہا کرو۔ سبحان اللہ، ہم بھی الحمدللہ اسی طور پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کیجیے۔ تو یہ ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اسی آیت مبارکہ سے ماخوذ ہیں۔ اچھا، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو کہنے کی نوبت ہے کہ انظرنا بھی کہنا پڑے، تو فرمایا کہ پہلے ہی غور سے سنو، اس بارگاہ میں بیٹھو تو دل، دماغ، کان سب ادھر، اور پوری توجہ سے سنو، پہلے ہی سے بغور سنو تاکہ یہ لفظ ہی نہ کہنا پڑے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو گستاخی کرنے والے ہیں یہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی یہ کفر صریح اور کفر قبیح اور انتہائی شنی اور خبیث قسم کا یہ کفر ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اور یہ جو مشرکین ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں پر کوئی خیر اترے، نبی پاک علیہ السلام کو نبوت ملے، ان لوگوں پر اللہ کا فضل ہو، رحمت ہو، یہ کتابی اہل کتاب اور مشرک نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے فضل کے ساتھ جس کو چاہے مخصوص کرے، جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے۔ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے حبیب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعلیٰ ترین منصب پر فائز فرمایا۔ تو یہ خدا کا فضل، اور اہل ایمان پہ، صحابہ پہ خدا کا فضل ہے کہ ابتدا میں غریب صحابہ کرام تھے، لیکن خدا نے انہی کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے اور صحبت کے لیے منتخب کیا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ ہم جیسوں کو آپ کی امت میں شامل کیا۔ تو یہ خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہے اپنے فضل و رحمت کے ساتھ مخصوص فرما لے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے بعض احکام اور بعض آیتیں جو پہلے نازل ہوئیں بعد میں انہیں منسوخ کر دیا گیا۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک آیت اتری اور اسے بھی قرآن پاک میں تلاوت کیا جاتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اٹھا لیا، اور وہ آیت جہاں لکھی تھی وہاں سے بھی مٹ گئی اور لوگوں کے حافظوں سے بھی فراموش ہو گئی۔ یہ ہے آیت کی تلاوت بھی منسوخ۔ بعض جگہ ایسا ہے قرآن پاک میں ہے کہ آیت موجود ہے لیکن اس آیت میں جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ آیت موجود، اس میں حکم لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کی دوسری آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ جیسے بیوہ کی آیت ایک جگہ لکھی ہے کہ 1 سال تک اسے جو ہے وہ گھر میں اسے رکھا جائے گا، 1 سال تک وہ گھر میں رہے گی اور اس کا خرچہ اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو منسوخ ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے اعتراض تھے اور اب بھی ہیں۔ جو حدیث کے منکر ہیں وہ بھی آج اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کوئی حکم دے بعد میں منسوخ کر دے، کہ خدا نے پہلے غلط حکم دیا تھا جو بعد میں اسے منسوخ کر دیا۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ حکم کب تک ہے، یعنی جب نازل ہو رہا تھا قرآن، اب تو جو آ چکا سو آ چکا، جب نازل ہو رہا تھا تو اب ایک حکم نازل ہوا
سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا 2 سال کے لیے ہے یا 4 سال کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ حکم میں نے مثال کے طور پہ 4 سال کے لیے بھیجا ہے، اور 4 سال کے بعد اس حکم کی جگہ دوسرا حکم بھیج دوں گا۔ تو دوسرے حکم آنے کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے حکم کی جو مدت تھی اور پہلی آیت کی جو مدت تھی جو خدا کو معلوم تھی، وہ مدت پوری ہو چکی ہے۔ دوسری آیت کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ خدا کے ہاں اس کی مدت اتنی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ حکم آیا ہی اتنے عرصے کے لیے تھا۔ ایک حکم آیا ہی 4 سال کے لیے، اور 4 سال کے بعد خدا نے دوسرا حکم بھیجنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ 4 سال کے لیے یہ حکم ہے، لیکن جب دوسری آیت آئی تو پتہ چل گیا کہ پہلا حکم 4 سال کے لیے تھا۔ تو یہ ایسا تھوڑی ہوا کہ معاذ اللہ پہلے کوئی غلط حکم دے دیا اور بعد میں اسے تبدیل کرنا پڑ گیا، نہیں، بلکہ تھا یہ کہ اس کی مدت پوری ہو گئی، خدا نے دوسرا حکم بھیج دیا۔ اور خدا کی یہ تبدیلیاں پوری کائنات میں جاری ہیں۔ یہ موسم بدلتے ہیں، ایک موسم آتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے، تو ایسا تھوڑی ہے کہ پہلے جو موسم چل رہا تھا تو کوئی غلطی سے آ گیا تھا، اس کو بعد میں بدل دیا گیا۔ تو آسمان و زمین میں جتنے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے تغیرات ہوتے ہیں، موسموں کی تبدیلیاں اور دنیا میں ہزاروں تبدیلیاں، تو یہ خدا کی مشیت کے اوپر ہے، خدا کی مرضی کے اوپر ہے۔ یہی معاملہ خدا کے احکام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو بھی اسی طرح جو ہے وہ اس کی مختلف مدتیں رکھتا ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ یہ سارا معاملہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تک، جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا۔ جب قرآن کا نزول ختم ہو گیا، مکمل کر دیا گیا، اب منسوخ ہونے کی صورت نہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب قرآن کو کوئی خارجی شے آ کے منسوخ کر دے۔ قرآن کا نسخ قرآن سے ہوگا یا حدیث مبارک سے ہوگا، اس میں پھر تفسیر حدیث مبارک کے اعتبار سے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بعد قرآن پاک کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر اس کا بیان کیا، فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ تو یہ اس مفہوم کا بیان ہے کہ جب پہلی آیت جاتی ہے یا بھلا دی جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری ویسی آ جاتی یا اس سے بھی بہتر آتی۔ اس سے بھی بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ آسان آ جاتی ہے، یا اس سے زیادہ ثواب والی آ جاتی ہے، اس سے زیادہ آخرت میں فائدہ مند آ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے، ورنہ خدا کا سارا کلام برابر ہے، ہر کلام ہی اپنے اعتبار سے برابر ہے، ہمارے حق کے اعتبار سے ہے کہ پہلا دوسرے سے بہتر ہو۔ پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ تو جیسے بادشاہ احکام جاری کرتا ہے تو کوئی حکم جاری کر کے مجبور نہیں ہو جاتا کہ دوسرا حکم نہ جاری کر سکے، تو جیسے عام بادشاہ ایک مدت کے لیے حکم جاری کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا جاری کر دیتے ہیں، تو خدا تو مالک الملک ہے، وہ تو احکام الحاکمین ہے، تو لہذا وہ بھی اپنے اسی جو ہے وہ ارادے اور اختیار سے یہ معاملہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ارشاد فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے ایسے سوالات کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم کیا اپنے نبی علیہ السلام سے ایسے سوال کرو گے کہ جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بڑے رنگ برنگے سوال ہوتے تھے، کبھی کچھ بول دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی یہ ڈیمانڈ ہے، کبھی وہ ڈیمانڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال نہ کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ یہ ان لوگوں کا عمل تھا اور یہ ان کی غلطی تھی، لہذا تم اس غلطی کا اعادہ نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا
حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو، اے مسلمانوں، اے صحابہ، تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل کتاب کے پاس یہودی عیسائی جو تھے، یہودی عیسائیوں کی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کی حقانیت لکھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد ان کو اول تو یہ چاہیے تھا کہ خود بھی مسلمان ہو جاتے کیونکہ حق ان پہ ظاہر ہو چکا، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو خود مسلمان نہیں ہوئے، دوسرا جو صحابہ کرام تھے یعنی کہ جو کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے وہ ان پر بھی کوششیں کیا کرتے تھے کہ ان کو بھی معاذ اللہ کافر بنا دیں، جو ایمان قبول کر چکے ہیں ان کو بھی مرتد کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ چاہتی ہے، لیکن تم ابھی یہ کرو کہ ابھی ان سے عفو درگزر کا معاملہ کرو، ابھی ان کو نظر انداز کر دو، کیونکہ یہ ایک اپنے حسد میں اور ایک اپنی جہالت کے اندر یہ لگے ہوئے، تو لہذا تم ابھی ان سے عفو درگزر کا معاملہ کرو، تمہاری نرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اسلام کی طرف آ جائیں، یا کم از کم ان کا ضرر، ان کا نقصان جو ہے وہ تمہیں نہ پہنچے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو حکم ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور یہ یاد رکھو کہ جو بھی نیکی کرتے ہو قیامت کے دن خدا کے ہاں تمہیں مل جائے گی۔ تھوڑی نیکی کرو گے بڑا ثواب ملے گا، نیکی چھوٹی ہوگی خدا 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو جو تم نیکی کرتے ہو یاد رکھو خدا کے ہاں بڑی شان کے ساتھ وہ تمہیں ملے گی، کیونکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک دعویٰ تھا، وہ دعویٰ اور اس کا رد، دعویٰ اور اس کا رد دونوں ہی آیت سے ظاہر ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہ ان کا ایک مشہور دعویٰ ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا تھا۔ یہودی کہتے تھے جنت میں تو ہم نہیں جانا، عیسائی کہتے تھے جنت میں ہم نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ من گھڑت تمنائیں ہیں، یہ بس اپنی خواب و خیال کے اندر یہ پالی ہوئی ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، کوئی دلیل ہے اس کی؟ یہ دعویٰ کرتے ہو، دعوے کی دلیل چاہیے، کیا خدا نے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے یا تمہارے اوپر کوئی جدا گانا کوئی لکھا ہوا اتر آیا ہے؟ تو کوئی دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے، من گھڑت تمنائیں۔ خدا کا قانون کیا ہے؟ قانون اس سے جدا ہے۔ یہودی جنت میں جائے گا، عیسائی جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، کون جائے گا؟ فرمایا خدا کا قانون یہ ہے، وہ کیا؟ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا اللہ کا قانون یہ ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے نا کہ نیکی کرنے والا بھی ہو، اس سے مراد ہے ایمان والا بھی ہو۔ تو فرمایا خدا کا قانون یہ ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو ایمان والا ہو اور اس کے ساتھ وہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے، خدا کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ تو محض نام کا کہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا فلاں سے تعلق ہے، اس پہ جنت نہیں ملے گی۔ جنت اس پہ ملے گی کہ ایمان ہو اور اس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہوا، قانون کے اعتبار سے یہ، ورنہ رب کے فضل کے اعتبار سے یہ ضرور ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ محض ایمان پر بندہ جنت میں چلا جائے، کہ گناہ جو ہے رب معاف فرما دے یا شفاعت سے بخشے جائیں
اور بندہ جنت میں چلا جائے۔ ہاں، ایمان کی شرط کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی، ایمان ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اب اس کے بعد یہاں پر پہلے تو ساری وہ باتیں تھیں کہ اہل کتاب مسلمانوں سے جھگڑتے تھے، اہل کتاب جو تھے وہ صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ ہم سچے تم جھوٹے، یہ ہے وہ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان فرمائی کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ہی جو ہے وہ مختلف باتوں کے اوپر وہ جھگڑتے تھے۔ فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ یہودی عیسائی آپس میں جھگڑ پڑے تو یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کے دین کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، عیسائیوں کا دین ہی ٹھیک نہیں، یہ کسی شے پر نہیں، مراد یہ کسی صحیح دین پر نہیں۔ آگے سے عیسائیوں نے بھی وہی جواب دے دیا، انہوں نے کہا یہودی بھی کسی دین پر نہیں، ان کا بھی دین غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ بات کہنا بڑی عجیب ہے، یعنی انتہائی غلط ہے کہ لازمی بات ہے کہ تورات کے زمانے میں تورات کو ماننے والے صحیح تھے، انجیل کے زمانے میں انجیل کو ماننے والے صحیح تھے۔ ہاں، اب قرآن کے آنے کے بعد اب اس کو ماننا ضروری ہو گیا، لیکن یہ کہہ دینا کہ پہلے والے بھی کسی دین پر نہیں تھے، یہ کوئی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ کتاب اللہ پڑھنے کے باوجود اس کے برخلاف بات کہنا جو ہے یہ غلط۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسی ہی بات جاہلوں نے بھی کہی، جاہلوں سے مراد ہے مشرکین، کہ ان کے پاس تو کتاب بھی نہیں ہے، بالکل ہی فارغ۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ مسلمان جو ہے ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلے یہودی عیسائی آپس میں یہ کہہ رہے تھے، اب ساتھ میں مشرک مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جس بات میں یہ جھگڑ رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا کہ کیا دین حق، دین اسلام اللہ کا دین تھا یا نہیں۔ یقیناً اللہ کا دین ہے، اور قیامت کے دن اس کا دین ہونا اور ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دو باتیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ ایک زمانے میں یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے ظلماً روکا گیا پچھلے زمانے میں، جیسے آج کے زمانے میں مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے ظلماً روکا جاتا ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مسجد حرام شریف میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے مشرکین روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کا بیان کیا۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو یہ جو لوگ جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے روکا یا مسلمانوں کو مسجد حرام شریف میں داخل ہونے سے روکا، فرمایا کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا نام وہاں پر لینا بند کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تو مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کا گھر ہیں، ان کی تعمیر بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کی عظمت یہ ہے کہ اول تو سارے نبیوں کی سنت ہے، دوسرا یہ ہے فرمایا کہ ایک پرندے کے گھونسلے جتنی بھی کوئی جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ تو مسجدیں بنانے کا حکم ہے، نہ یہ کہ مسجدوں کو ویران کیا جائے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی یہ بدبختی ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کے بنانے اور اس کی آبادی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب وہ رکاوٹ کسی بھی اعتبار سے بنے تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اپنے عمل کے اندر اس بات کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔
ان اللہ واسع علیم، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بیک گراؤنڈ میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا دے یا مسجد حرام کو قبلہ بنا دے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت، کہ خدا کا حکم وہاں کا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ دوسرا یہ ہے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں کہ قبلہ تو متعین تھا، کہ اگر بیت المقدس تھا تو وہی تھا، اگر خانہ کعبہ تھا تو وہی تھا۔ ہوا یہ کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام کسی ایسی جگہ گئے کہ جہاں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اب قبلہ ہے کس طرف، تو ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ سے نماز پڑھ لی۔ جس نے سوچا کہ ادھر قبلہ ہے اس نے ادھر منہ کر لیا، جس نے سوچا ادھر قبلہ اس نے ادھر منہ کر لیا۔ اسے کہتے ہیں تحری کرنا۔ تحری کرنا یعنی سوچ بچار کرنا، غور کرنا۔ تو اب جب یہ سفر سے واپس آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے نماز جو ہے ایک طرف منہ کر کے نہیں پڑھی، قبلے کا پتہ نہیں تھا، کسی نے ادھر پڑھ لی کسی نے ادھر پڑھ لی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو، ویسے تو خانہ کعبہ جیسی قبلہ تو ادھر ہی منہ کرنا ہے، لیکن اگر کہیں پتہ نہ چلے، جیسے آج بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ ہوں کہ جہاں پر قبلے کا پتہ نہ چلے، تو فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں سوچ بچار کر کے، تب اپنی غور کر کے جدھر منہ کر کے نماز پڑھ لو گے تمہارے حق میں قبلہ وہی ہوگا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے، مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سفر کے اندر قبلے کا نہیں پتہ تھا، تو پھر اپنی طرف سے سوچ کے کہ ادھر قبلہ بنتا ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ ہاں وہاں بندہ بتانے والا موجود ہو تو پھر پوچھنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ موجود ہے بتانے والا پھر بھی جدھر منہ کیا کر کے نماز پڑھ لی، ایسا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو مشرکین مکہ تھے ان میں سے بہت سے وہ تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ یہ سارا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب رب کی ملک ہے، اور اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی ملک نہیں ہوتی، جبکہ یہ ساری کائنات خدا کی ملک ہے، تو خدا اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان بیان فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رب کی شان۔ آسمان و زمین اس نے ایسے بنائے کہ پہلے نہیں تھے کہ فلاں ماڈل موجود تھا تو اس ماڈل کو دیکھ کے آسمان بنا دیا، نہیں، خدا نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمان و زمین بنائے اپنے علم اور اپنی قدرت سے۔ اور فرمایا خدا کی شان یہ ہے کہ جب کسی کام کو کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، خدا اس سے پاک ہے کہ اسے کسی شے کی احتیاج ہو، محتاجی ہو، اس کا اتنا فرما دینا کن ہو جا، اس کا یہ ارادہ جو ہے، ارادہ کن جو ہے یہ کافی ہے، اور اسی سے وہ شے ہو جاتی ہے۔ ہوتی اپنے اپنے وقت میں ہے، جتنے وقت میں خدا چاہتا ہے یہ کام ہو اتنے وقت میں ہو جاتا ہے۔ تو رب کی یہ عظمت و شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، عقیدوں کی اصلاح فرمائے، عقیدہ صحیحہ پر، عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان در سے قرآن